نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور صدر ذی احتشام، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے رمضان المبارک کی اہمیت۔ زندگی کی بساط میں، کبھی جیت میں تو کبھی ہار میں، رنگ و نور کے میل میں، موت و زیست کے کھیل میں، بحر و بر کے ملاپ میں، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ کوئی ہے جو انسان کی تخلیق کے بعد اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان کے سامنے فلسفہ اسلام رکھتا ہے اور ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ۔ عبادت کا وہ خاص مہینہ جسے شہر المواسا قرار دیا گیا ہے، کہ جس کے شب و روز روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ روزے دار کا معاملہ خود اپنے سپرد کر لیتا ہے اور اس کی بو کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے دار کا مرتبہ اور مقام بڑھا دیتا ہے، کہ جس مہینے کے پہلے عشرے میں انسان کو اپنی نیکیوں سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسرا عشرہ انسان کو اس کے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اور تیسرا عشرہ بنی آدم کے مفترب دل کو جہنم کی آگ سے نجات کی بشارت دلاتا ہے، کہ جس مہینے میں شب نزول قرآن ہے، یوم بدر بھی، یوم علی بھی، کہ بحرہ ظلمات میں ڈوبتی ہوئی کشتی آخرکار ساحل مراد سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کا نام نقشے پر ابھرا، کہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ گونجے کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے، کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہماری سماعتوں کی نظر ہوئی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال کی دوری پر کر دیتا ہے، کہ جب افطار کی لذت سے ہم کنار ہوئے تو کیا خیال رکھا ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا نہ رہے، کہ جب تراویح کے لیے مسجد کا رخ کیا تو کیا اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں، کہ جب شب روزے قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو روزداروں کی نیکیوں کا سبب ہوگا اور روزداروں کی نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، تو پھر امت محمدی کے خوش نصیبوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی شب قدر کی ایک عبادت 70,000 سال کی عبادت پر حاوی تھی، کہ جب ہم خوش قسمت ہیں، اے ایمان والوں ہم خوش قسمت ہیں کہ شب قدر کے دن حضرت جبریل امین اپنے فرشتوں کے جھلمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ کیا آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھول گئے کہ جو شخص شب قدر کے دن پوری نیت سے اور دل سے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ رات صرف ہمیں نصیب ہوئی۔ جناب والا، دن بھر کی جگالی میں کہاں پائے گا کوئی، دن بھر کی جگالی میں کہاں پائے گا کوئی، افطار کی لذتوں کا مزہ اور ہی کچھ ہے جو بدن کو باطن کو کیے دیتی ہے روشن، اس بھوک پیاس کی شدت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، مہمان کی ضیافت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، رمضان المبارک کی اہمیت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ شکریہ۔